بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن کسے کہتے ہیں کہ مومن لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ناپ تول میں کمی کرے یا مال میں دھوکہ دے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن سے ممکن نہیں ہے کہ معاملات میں خیانت کرے۔ معاملات میں خیانت کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ کمائی کے نقشوں میں حکم پورا کرنا مومن کا کام ہے۔ کمائی کے نقشوں میں حکم کا پورا کرنا مومن کا کام ہے۔ مومن نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا۔ اخلاق میں اور پڑوسی کو حقوق کی ادائیگی میں بھی ایمان کو بیان کیا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ جو پڑوسی سے مطمئن نہ ہو، جو کہ ایسا پڑوسی مومن نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں صاف فرما دیا کہ مومن تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے ایمان والے محفوظ رہیں۔ فرمایا کہ وہی ایمان والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمان کو تلاش کیا جائے گا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ آدمی کہے ہاں اللہ کرنے والے ہیں، نہیں، ایمان یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہو کر چلنا، یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے۔ عبادات میں ایمان، معاملات میں ایمان، اخلاق میں ایمان، معاشرے میں ایمان، ہر شعبے کے اندر ایمان کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہر شعبے کے اندر احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شعبے میں احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شعبے میں دیکھو ایمان کو ہر شعبے میں دیکھو۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ان سارے شعبوں کے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، علم کو بھی ایمان کہا ہے۔ ہر حکم کو علم پر لاؤ، علم کو بھی ایمان کہا ہے۔ علم کو بھی ایمان کہا ہے، علم کو بھی ذکر کہا ہے، کیونکہ جس طرح کلمہ کا اخلاص ہے، اسی طرح فرمایا کہ علم کا بھی اخلاص ہے۔ علم کا بھی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے۔ اس کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے۔ لوگ الفاظ جانتے ہیں، کلمہ کے اخلاص نہیں جانتے۔ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے۔ نماز کے اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے۔ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ علم مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ کا خوف ہے تو علم ہے، اور اللہ کا خوف نہیں ہے تو معلومات ہے۔ سیدھی بات ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو علم ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو معلومات ہے، اور معلومات غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہیں دین کے بارے میں۔ اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے۔ غیر مسلم فرائض واجبات، غیر مسلم شریعت کے احکام جان سکتا ہے، کتاب لے کر پڑھ لے، دماغ آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں۔ یہ معلومات کا علم ہے، یہ دل کا علم نہیں ہے۔ جی ہاں، غیر مسلم دل سے اندھا ہے۔ اگر وہ علم حاصل کر لے تو اسے عالم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عالم کا اطلاق اور عالم کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو اس علم کے ذریعے دل میں خشیہ پیدا کرے۔ علم کے ذریعے دل میں خشیہ پیدا ہو،
عالم اللہ سے ڈرنے والوں کو کہا جاتا ہے. عالم کسے کہا جاتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے. عالم اللہ سے ڈرنے والے کو کہا جاتا ہے. اللہ نے صراحتاً فرمایا قرآن میں کہ علماء اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں. اللہ کے بندوں میں سے علماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. حصر کیا انما، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں، علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. ورنہ دل سے اللہ کا خوف نکل جانا اور جہل دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ علم کی حقیقت اور علم کی غرض اور عالم ہونے کی سند جاننا نہیں ہے. علم کی غرض اور عالم ہونے کی سند جاننا نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کی سند یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے اعضاء سے اسلام ظاہر ہو. اگر یہ عالم تجارت میں ہے تو ناپ تول سے اسلام، ناپ تول سے علم ظاہر ہو. اگر معاشرے میں ہے تو حیا کے ذریعے علم ظاہر ہو. اگر یہ حقوق کے ادا کرنے میں ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے سے حقوق انسانی کا علم ظاہر ہو. ورنہ ایک آدمی اگر وضو غلط کر رہا ہے تو اس کی وضو کو دیکھ کر ہی دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ جاہل ہے. ایک آدمی پہلے ہاتھ دھو لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر آخر میں چہرہ دھو لے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ علم اور جہل جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، معلومات سے نہیں. وہ ظاہر کس سے ہوگا؟ عمل سے. جی ہاں، ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، آپ اس کے وضو کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے. علم عمل سے ظاہر ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں سنت کے طریقے پر وضو سکھلا دیجئے. سب منتظر تھے کہ آپ بیان کریں گے وضو میں اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہیں. کوئی بیان نہیں کیا. فرمایا کہ اگر وضو کا علم چاہتے ہو تو لوٹے میں پانی لے آؤ اور اونچی جگہ میں بٹھا دو. کہیں اونچی قلعے کی دیوار تھی، اس میں بٹھایا تاریخ کو، اور سارے عراق والوں میں اعلان ہو گیا کہ سب جمع ہو جائیں، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے. سب جمع ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق وضو کر کے دکھلایا. سارے عراق والوں کو وضو کرنا آ گیا. نہ کوئی کتاب وضو پر، نہ کوئی بیان وضو پر، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب کہ وہاں جا کر سب کو جمع کر کے وضو کا طریقہ لکھوا دیا ہو کہ بھائی سب قلم کاغذ سنبھال لو، وضو بیان کیا جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عملی دعوت یہی واحد راستہ ہے اسلام کے پھیلنے کا اور فرائض کی تعلیم کا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہیں لکھ کر نہیں دی، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز لکھ کر نہیں دی صحابہ کو کہ میں تمہیں سب کو نماز لکھوا دیتا ہوں تاکہ تم اس لکھے ہوئے کے مطابق پڑھتے رہو. لیکن فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے پھیلنے کا جو اصل سبب ہے وہ مسلمان کے عملی اسلام کو لے کر پھرنا ہے. اس لیے کہ عمل میں اثر اور بات میں اثر اس وقت تک پیدا نہ ہوگا جب تک دعوت کی لائن کا مجاہدہ نہ ہو. جتنی بھی
نشر و اشاعت کے ذرائع اور جتنی بات کے پہنچانے کے اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں. آپ جانتے ہیں اسی بات، یہ سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں، اس لیے کہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے. مجاہدہ